اب ذرا تو اس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن بہت شکر گزار بھی ہوں کہ آپ تمام بھائی تشریف لائے، اور میں کوشش کروں گا کہ 2-4 باتیں ضرور آپ سے کرنی ہیں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میرے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ 2-4 منٹ پلیز آپ توجہ دیں گے میری طرف، صرف بات سن لیں۔ میں یہ کوئی تقریر کی بات نہیں، تھوڑا سا ایک مشورہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے نا، مطلب قربانی کا سسٹم ہے، اس کو کراچی کے اندر متعارف کرانے والے وہاں پہ چودھری احمد گجر صاحب ہیں، وہ اس کی بیس بنیاد رکھنے والا وہ بندہ ہے۔ اس نے اس جانور کو، قربانی کے جانور کو بہت بڑا عزت اور مقام دلوایا، مرتبہ دلوایا، جس کا فائدہ ہمیں بھی ہو رہا ہے، ہر فارمر کو ہو رہا ہے، ہر بریڈر کو ہو رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سسٹم کے بانی جو ہیں چودھری احمد گجر صاحب ہیں، اللہ پاک ان کو تندرستی دے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ان کا نام یہاں پہ نہ لینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا کوئی بھی بات ہماری مکمل نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے، اس کے بعد دیکھو ایک چیز کو انہوں نے بنایا، اس کے بعد پھر اس کو آگے جتنی اس کو آگے عزت دی گئی، اس کو آگے مطلب بہت اچھے طریقے سے اس کو آگے چلایا گیا۔ اس کے اندر بہت سے لیجنڈز، جن کے اندر عامر دل پسند صاحب، اللہ پاک ان کی بخشے فرمائے، انہوں نے بھی بہت خوبصورت کام کیا۔ اس کے علاوہ باقی مطلب رئیس شاہ کیٹر، مطلب میں اب نام لینے شروع کروں تو آدم بھائی ماشاءاللہ آج کل بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ اب جو ڈیلفا ٹیم ہے، وہ اس کی بڑی خوبصورت مثال ہے کہ انہوں نے اسی ایک جو سسٹم چل رہا تھا اس کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ اور میں یہاں پہ مقصد یہ کہ یہ ہم آپ لوگوں کو یہاں پہ بلانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں جی، آپ کو یہاں پہ بلانے کا مقصد یہ کہ ہمارے یہاں پہ ہمارے پریزیڈنٹ، ہم نے جو طلبہ کی جو ٹیم تشکیل دی، اس کے اندر حمزہ صاحب کے والد صاحب اجے اسلم صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، اور ان کی نمائندگی حمزہ صاحب یہاں پہ کر رہے ہیں۔ ان کے بھی ہم بےحد مشکور ہیں کہ یہ ساہیوال سے تشریف لائے ہیں آپ بھائیوں کے لیے، ہمارے سسٹم کے لیے، اور ساتھ فات صاحب بھی ماشاءاللہ لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ لیکن یہ دو میرے پیارے بھائی ایسے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ ایک نمائش کا اہتمام کیا، حمزہ بھائی نے بھی اور فات بھائی نے بھی، اور تقریباً میرا خیال ہے کہ 700-800 اس سے زیادہ کی گیدرنگ ہوگی ساہیوال کے اندر، اور بہت زبردست طریقے سے انہوں نے دوستوں کو اکوموڈیٹ کیا۔ کراچی سے بہت لوگ تشریف لائے، ان کے لیے بہت اچھی رہائش کا انتظام کیا، اور بہت زبردست طریقے سے کھانا دیا، بڑا پروٹوکول دیا، اور ایسے کہ ہر بندے کو جا کے انہوں نے بڑے مطلب عزت سے، احترام سے سب کو ملے، بہت اچھا انہوں نے مطلب آرگنائز کیا، اور ہم مطلب بہت اسے امپریس ہوئے۔ اس کے بعد فات بھائی بیٹھے ہیں بھیڑا والا کے اندر، انہوں نے بڑا اچھا یعنی پروگرام وہاں پہ کیا، مطلب نمائش کا 200-400-500 بندہ وہاں پہ بھی تھا۔ تو یہ جو سسٹم تھا، اسی طرح ہی ڈیلفا وہاں پہ بھی کراچی کے اندر بھی پروگرام ارینج کرتی ہے۔ تو وہ جو ڈیلفا جو ہے وہ ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے سر۔ تو میں نے کہا بھی اگر پنجاب کے اندر جس طرح کہ انہوں نے خوبصورت پروگرام حمزہ بھائی نے کیا، یہ سمجھ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت خوبصورت اور تاریخ رقم کی انہوں نے پنجاب کے اندر۔ اب بات یہ کہ وہ نمائش کی حد تک تو بہت زبردست، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نمائش بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ہم اپنی ایک تنظیم بھی رجسٹرڈ کروائیں، تاکہ ہمیں اس کا مستقل طور پر ہمارے تمام بھائیوں کو، ہمارے تمام فارمرز کو، تمام بریڈرز کو اس کا فائدہ ہو۔ اس کے لیے یونٹی بہت ضروری ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا یہاں پہ آپ کو۔ ہر دوست نے تقریباً اس کے اوپر سیر اصل گفتگو ساری ہو چکی ہے، اس کی افادیت باقی مشاورت بھی ہو چکی ہے۔ یہاں پہ میرے پیارے بھائی نبی صاحب یہاں بیٹھے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے جو اسکول ہے فاؤنڈیشن سے علاقہ ہے گورنمنٹ کے ساتھ، ہمارا ایک دفعہ ٹیسٹ لیا گیا، تو ٹیسٹ کے اندر کچھ وہاں پہ جب مارکنگ ہوتی ہے اس کے اندر کوئی گھپلا ہو گیا۔ ہمارے جو چیئرمین تھے اس نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس نے سوچا کہ کچھ لوگوں کو بلا کے ان کے گلے ڈال کے سسٹم کو ختم کر دیا جائے۔ حالانکہ وہاں سے ہم نے فیس بھی بھری تھی، اس کے ایگزام بھی دیے تھے ہم نے، تو ان کا تھا کہ شاید کچھ لوگ آئیں گے کچھ نہیں آئیں گے، ہم اس کو ختم کر دیں گے پورے پروگرام کو۔
اس کے اندر انہوں نے 200 اسکول لینے تھے اور 1200 اسکول اس کے اندر اپلائی ہو گیا تھا. 1200 اسکول نے فیسیں 10,000 بھری, بڑا پیسے لگائے تھے. ہمارے سادے کباب میں میٹنگ ہوئی تو دوست اکٹھے ہوئے کہ جی ہمیں وہاں پہ جانا ہے. تو ہم نے کہا یہ جائے گا وہ جائے گا, مطلب یہ کرتے رہے. میں نے ان کو ایک مثال دی کہ ایک غریب کی بیٹی کی شادی تھی. انہوں نے مشورہ کیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ایک بالٹی دودھ کی صبح آ کے آپ اس کنٹینر کے اندر آپ ڈال دیں گے, اس کی ہیلپ ہو جائے گی. اس کے بعد کیا ہوا, جو بندہ صبح اٹھتا تھا وہ پانی کی بالٹی بھر کے لا کے اس میں ڈالتا رہا. اس نے سوچا کہ دودھ وہ لے آئے گا, پانی میں ڈال دوں. اب صبح جب دیکھنے لگے تو وہاں پہ جسٹ پانی بڑا تھا, ایک بالٹی بھی دودھ کی اس کے اندر نہیں تھی. میں نے کہا بھی آپ کہتے ہیں رحیم یار خان جائیں گے, وہ کہتے ہیں بھولپور والے جائیں گے, تو اس طرح تو کوئی بھی نہیں جائے گا وہاں پہ. جس نے جانا ہے ہاتھ کھڑا کریں. اور یقین کریں, یہ نبی صاحب گواہ بیٹھے ہیں کہ یہ لوگ وہاں پہ پہنچے, انہوں نے جا کے چیئرمین کو مجبور کیا کہ ہم نہیں جانتے آپ نے کیا کیا ہے, ہمیں آپ جو ہے اپنا رزلٹ دیں ہمیں آپ. وہ پہلا موقع تھا کہ 1200 اسکول گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کرنے میں 1200 کے 1200 کو پاس کرنے پڑے. یہ اس تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے جس کے اندر ہماری یونٹی شامل تھی. باقی دیکھیں واقعی بات بہت لمبی ہو جائے گی. دیکھیں سر, اس کے اوپر کافی تفصیلی حال بھی ہو گئے ہیں. تو میں ایک بات آپ کی اجازت سے کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات کرتا ہوں میں. سب کی طرف سے اجازت ہے؟ دیکھیں جی, یہ پروگرام جو ہے اس کی میرے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا, نہ میری یہ سوچ تھی ذاتی, اور میری سوچ نہیں تھی. اس کے لیے سب سے پہلا آئیڈیا جو آیا تھا وہ قادر نواز صاحب کی طرف سے آیا تھا. اس کے بعد پھر جاوید بھٹی صاحب, محترم ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب یہ آئے میرے پاس. انہوں نے جب آ کے مجھے بات کی, میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے یہ شوق کی پگ تھی نا, وہ میرے سر پہ باندھی انہوں نے. اب میں آپ سے اجازت لے چکا ہوں, آپ مان چکے ہیں. میں یہ شوق کی پگ جو یہاں میرے بھائی موجود ہیں اور جو جن کو میں بلا نہیں سکا یا جن کو بلایا وہ نہیں آئے, یہ پگ میں سب کے سروں پہ باندھتا ہوں. اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. مجھے جہاں کھڑا کرو گے میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہی آپ لیاقت علی ہیں, ٹھیک ہے جی. کیوں, اگر آپ نے مجھے بڑے بھائی کے طور پر عزت دی ہے تو اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں. مقصد یہاں پہ یہ کہ اب بات ہوگی یہاں پہ فائنل. یہ لیاقت علی کا کوئی پروگرام نہیں ہے, یہ سب کا پروگرام ہے. اور وہی جو شوق کی پگ آپ نے میرے لیے منتخب کی تھی میں سب کے لیے کرتا ہوں. میں سب کے سروں پہ وہ پگ باندھتا ہوں. یہ سب کی عزت ہے. اور خاص طور پہ ہمارے لیے جی میں اپنے ڈیلفا چیف عارف مٹھانی صاحب کا بےحد مشکور ہوں, اس کی پوری ٹیم کا بھی بہت شکر گزار ہوں. تو ان کا کیونکہ ہمارے ساتھ پورا تعاون انشاءاللہ ان کا ہمارے ساتھ رہے گا. اور باقی انشاءاللہ العزیز جیسے دیکھو جی, میں سمجھتا ہوں کہ بھی آج اس بات کو ہم نے فائنل کر لیا ہے کہ ہم نے مل کے انشاءاللہ ایک تاریخ رقم کرنی ہے. انشاءاللہ العزیز اس کا ہم سب کو فائدہ ہوگا, کیونکہ اتفاق کے اندر ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے, اتفاق کے اندر کبھی نقصان نہیں ہوتا. اور آخر میں اپنے میرے پاس ہی یہاں پہ اتنے سارے لیجنڈس بیٹھے ہیں یہاں پہ, اور قرآن جنہوں نے بہت خوبصورت بڑے بڑے کام کیے ہیں. دیکھیں جب میں نام لینے شروع کروں تو نام نہیں لے پاؤں گا میں. ماشاءاللہ جتنے سارے لیجنڈس بیٹھے ہیں. اور خاص طور پہ میں اس پروگرام کے بانیوں کے اندر سمجھے بنیاد رکھنے کے اندر ایک اور شخصیت بھی یہاں پہ موجود بیٹھی ہے. خاص طور پر ڈاکٹر بیٹھے ہیں کاشف صاحب, کیونکہ یہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑا. دیکھیں گلابی کی کا جو پہلا سٹیپ ہے انہوں نے, اور ہمارے بھائی جو فاطمہ آ چکے سوجلا خان صاحب اللہ ان بخشے فرمائے, ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے. کیونکہ جہاں پہ بات ہوتی ہے تو اس بندے کا نام لانا, اس کو خراج عقیدت پیش کرنا. لال بخش صاحب بھی ماشاءاللہ بہت بڑے لیجنڈس گزرے ہیں ہمارے, تو اللہ پاک ان کی بخشے فرمائے. اور جن لوگوں نے جیسے حکیم صاحب یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اپنے دور کے اندر بہت بڑا کام کیا. ہمارے طاہر گجر صاحب بیٹھے ہیں, اور خاص طور پہ شیخ صاحب صاحب بیٹھے ہیں. مطلب جتنے یہ سارے میرے صاحبان بیٹھے ہیں, حاجی صاحب بیٹھے ہیں. مطلب بات یہ کہ میں اب نام ایسے سمجھ لیں کہ میں نے اپنے تمام بھائیوں کے نام لے لیے ہیں. کوئی یہ محسوس نہ کرے کہ میں نے نام نہیں لیے.
تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی سے یہ جتنے بھی ماشاءاللہ اس کے اندر صاحب حیثیت کی ہیں. دیکھیں جی بات یہ کہ ایک بندے نے, میں آخری بات کرنا چاہوں گا, ایک آدمی نے مجھے پوچھا کہ جی یہ 25 لاکھ کا بچہ جو بکتا ہے یہ کون لیتا ہے, کیسے لیتا ہے؟ میں نے کہا جی بات یہ ہے, ایک غریب آدمی 1 ایکڑ زمین تو نہیں خرید سکتا. اس کی ایکڑ کی زمین کی قیمت ہے 35-40 لاکھ روپے ہے. ٹھیکہ اس کا 1 لاکھ روپے ہوگا. 1.5-2 لاکھ کی گائے تو وہ رکھ سکتا ہے. جس کے پاس ایک گائے ہے اس کے پاس 1 ایکڑ زمین ہے. اب اس کے پاس 25 لاکھ کا اگر بچہ آ گیا تو اللہ نے اس کو پورا ایکڑ ہی دے دیا. یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے, اللہ نے اپنے بندے کی مدد کرنی ہے اس طریقے سے. ہماری دعا ہے کہ سارے بھائی انشاءاللہ مل کے, اب آپ نے مجھ سے وعدہ بھی کر لیا ہے اور انشاءاللہ وعدہ پکا ہے جی, سب مل کے انشاءاللہ بیٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ پاورفل ہوگا کام. اور سارے کے سارے انشاءاللہ تمام بھائیوں کا جی میں ایک دفعہ پھر بےحد مشکور ہوں. آپ بھائی اپنی قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے, ماشاءاللہ بہت دور دور سے بھی تشریف لائے ہیں. اور خاص طور پہ حاجی یوسف ڈوگر صاحب ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں, وہ بھی تشریف لا رہے تھے لیکن ایسی اچانک مجبوری پڑی وہ نہیں آ سکے. اور جوید بھٹی صاحب کیونکہ وہ بھی اس تجویز کنندہ ہیں اس سسٹم کے, تو ان کی آنکھیں کچھ پرابلم خراب ہوگی, وہ بھی نہیں آ سکے. اس وجہ سے میں نے بلکہ ان کو خود روک دیا تھا. بہرحال جتنے دوستوں کو میں نے بلایا ان کا بہت شکریہ, جو نہیں کسی وجہ سے آ سکے بہرحال ان کا بھی شکریہ. اللہ ہمارے اتفاق کو, اتحاد کو بہت زیادہ ترقی دے, اس میں برکت دے. میں ایک دفعہ پھر اپنے دور سے آنے والے مہمانوں کو اور جو میرے یہاں کے قریب کے ہیں جو سب کو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ میرے تمام بھائیوں کو خوش اور آباد رکھے. اور جس تنظیم کا ہم نے آج طلبہ فاؤنڈیشن پاکستان جو ہے, انشاءاللہ یہ ہم سب کا نام ہے اور مل جل کے انشاءاللہ اس کو ہم نے کامیاب کرنا ہے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ.